امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہمیں یاد کرے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئیں تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات نقل ہوتی ہیں۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ ان احادیث مبارکہ میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کرنے کے بارے میں جو فضیلت نقل ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس امام مظلوم نے جو مصائب برداشت کیے ہیں، اصحاب کو آنکھوں کے سامنے تڑپتے دیکھنا، بچوں کی پیاس، بھائیوں کی شہادت، عباس جیسے بھائی کے بازوؤں کا قلم ہونا اور علی اکبر جیسے حسین بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکلنا، اور جیسا کہ 6 ماہ کے شیر خوار کے گلے میں تیر کا لگنا، یہ وہ مصائب ہیں جن کے مقابلے میں یہ ثواب کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، کون سا ایسا نبی ہے جس نے اتنے سارے مصائب برداشت کیے ہوں؟ جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب کئی سال بعد اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا، اے میرے فرزند، مجھے یہ بتا کہ جب تمہارا بھائی تمہیں میرے پاس سے لے کر گیا تو انہوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، مجھے اس سلسلے میں معاف کر دیجیے گا، اس لیے کہ جناب حضرت یوسف جانتے تھے کہ میرے والد گرامی اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بیٹا، اگر سارا واقعہ نہیں بتاتے تو کچھ بتا دو۔ کہا، بابا جان، جب مجھے کنویں کے پاس لے گئے تو مجھ سے کہا، اپنے کپڑے اتارو۔ میں نے کہا، اے بھائیو، کچھ خوف خدا کرو اور مجھے برہنہ مت کرو۔ انہوں نے چاقو نکالا اور کہنے لگے، اگر اپنے کپڑے نہیں اتارو گے تو تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ میں نے مجبوراً اپنے کپڑے اتارے تو انہوں نے مجھے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی جناب یعقوب علیہ السلام کی یہ مصیبت سنی تو فریاد بلند کی اور غش کھا گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف پر آنے والی مصیبت کے کئی سال بعد اسے سنا، اور وہ بھی اسی حالت میں کہ جناب یوسف سامنے صحیح و سالم موجود تھے، لیکن پھر بھی برداشت نہ کر سکے۔ مگر امام حسین علیہ السلام دین خدا بچانے کی خاطر اپنے جوان بیٹے کی لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے اور پھر بھی شکر خدا کرتے رہے۔ تو وہ مصائب جو امام حسین علیہ السلام نے دین خدا کی پاسداری کی خاطر برداشت کیے، ان کے مقابلے میں اگر کسی کو ان پر آنسو بہانے کے بدلے میں جنت مل جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب علامہ حجر العلوم جا رہے تھے تو راستے میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کے بخشے جانے کے بارے میں فکر کرنے لگے کہ کیسے ممکن ہے خداوند تعالیٰ ایک آنسو کے بدلے میں کسی انسان کے سارے گناہ کیسے بخشے گا۔ اتنے میں ایک گھوڑا سوار سامنے آیا، سلام کیا اور کہا، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو بتائیں، شاید میں آپ کی مشکل کو حل کر سکوں۔ سید بحر العلوم نے کہا، میں اس فکر میں مشغول تھا کہ کیسے خداوند تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے زائرین اور ان پر گریہ کرنے والوں کو اس قدر ثواب عطا کرے گا کہ زائرین کے ایک قدم کے بدلے میں ایک حج اور عمرہ کا ثواب ہے، اور ان پر گریہ کرنے والے کو ایک قطرہ اشک کے بدلے میں بخش دے گا۔ وہ گھوڑا سوار کہنے لگا، تعجب مت کرو، میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں جس سے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور نکل گیا۔ پیاس نے اس پر غلبہ کیا تو بے بیاں میں ایک خیمہ دکھائی دیا۔ اس کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون اپنے بیٹے کے ہمراہ موجود ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی جس کے دودھ سے وہ اپنا شکم سیر کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ انہوں نے جب بادشاہ کو دیکھا کہ بھوکا ہے اور پیاسا بھی ہے تو وہ بکری ذبح کر کے اسے کھلا دی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے یہ بادشاہ ہے۔ انہوں نے یہ کام فقط مہمان کے احترام میں کیا۔ بادشاہ نے رات وہیں پہ گزاری اور صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا اور ان سے ساری داستان بیان کی کہ میں یہاں سے بہت دور نکل گیا تھا، بھوک و پیاس نے مجھ پر غلبہ کیا تو ایک خیمے میں داخل ہوا۔ وہاں پہ ایک بوڑھیا موجود تھی جو مجھے نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنا سارا سرمایہ مجھ پر قربان کر دیا۔ اب میں تم سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اس بوڑھی عورت کے اس احساس کا بدلہ کیسے چکا سکتا ہوں۔ ایک نے کہا، اسے 100 گو سفن بخش کر دو۔
اسے 100 گو سفند اور 100 اشرفی بخش دو۔ تیسرے نے کہا فلاں کھیتی والی زمین اس کے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے کہا میں اسے جتنا بھی دے دوں پھر بھی کم ہے، اگر اپنی سلطنت اور تاج دے دوں تب اس کا بدلہ چکا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا سارا کا سارا مجھ پر قربان کر دیا، لہٰذا مجھے بھی چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اسے عنایت کر دوں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی جو کچھ تھا، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے اہل و عیال، اپنی جان، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اب اگر خداوند تعالیٰ ان کے زائرین اور ان پر گریہ کرنے والوں کو اس قدر اجر و ثواب عطا کر دے تو اس پر تعجب کیسا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سوار وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ہم پر آنے والے مصائب کو یاد کر کے ان پر روئے یا دوسروں کو رلائے تو روز قیامت اس کا درجہ ہمارے برابر ہوگا، اور جو شخص ہماری مصیبت کو بیان کر کے روئے یا رلائے تو وہ اس دن اس کی آنکھ گریہ نہ کرے گی، جس دن سب آنکھیں گریہ کناں ہوں گی۔ اور جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو تو اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن سب دل مردہ ہوں گے۔